میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر. وکیل تھا, دیانتدار وکیل تھا, اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا, کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی. ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے, do not forget. اور اس میں برا مت مانے, ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے. قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو, تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا, کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا, اور ایک دیانتدار آدمی جیسے حمود الرحمان نے اس کمیشن کی رودات سنی اور رپورٹ لکھی. پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز, زمانی نہیں, مہرے نہیں, پپٹس نہیں, سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت دو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان, کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے. یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے, مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھئی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے, تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا, وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ, میں کلیم کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا, توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے, ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی, اپنی گواہی دی, اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا, پتہ نہیں کس کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مہینے مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, وہ عمران خان نے کہا پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں. یہ بتائیے, منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا, عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں. کوئی سیکشن آفیسر نہیں, کوئی فارن منسٹری نہیں,
کوئی سیکرٹری نہیں، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے۔ اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا کہ میں کہوں گا، اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ اسٹیک ہولڈر، کوئی ڈائلاگ، ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے۔ یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو۔ اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو۔ اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے، میرا منطق ہے، معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں، تم ملک کو تباہ کر دو گے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی۔ یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی۔ دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے، آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں، اتنی جسارت تو کرو، اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں، پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کتنی آپ کی بدنامی ہے، اور آپ گھوم گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائبرڈ جمہوریت۔ ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ، بھائی ذرا سا ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد، ہے نا۔ تو وزیر اعظم بنا، وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائبرڈ حکومت، ہم جمہوریت نہیں ہے، بڑے فخر سے کہتا تھا، یار میرے ملک کو بدنامی کیے چلے گئے، ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائبرڈ حکومت ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں۔ کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے، اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں، پہلے ہم چلائیں گے، اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی۔ اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے، آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا۔ تو لہذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو، ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں۔ تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں، اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کی دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہا گیا علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا، بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا، کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ تو لہذا پولرائزیشن ختم کریں، کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں، میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو، قوم کا معاملہ ہے یار، قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے، درگزر کرو، صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، آگے چلو، معافی کرو، درگزر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر جوڑ کر چلو۔ معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ، پہلی ٹرائی، دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی، تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے، اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو، میں نے کہا تھا اوپر جاؤ، اوپر سے دیکھو، ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ، ساری چیزیں سیکھو، پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا اور ورسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ورسٹ آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے، غربت بہت بڑی ہوئی ہے،
कुछ भी हो सकता है। आर्मी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है करंट क़यादत ने। आर्मी मेरी भी है। शोहदा को आपको यकीन दिलाता हूं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आरिफ अलवी, इमरान खान का सिपाही, जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शोहदा की बीवी अगर फोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था। अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूं कि एक चीज पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं, मगर मैं क्लोज करना चाहता हूं कि कानून की हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो। मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो, ये दूसरी डिमांड। कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा? मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नफरतें। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तान जिंदाबाद।